وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بھی اس آیت پر بات کی تھی۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں 3 کام کرنے کے حکم دیے ہیں اور 3 کاموں سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ عدل قائم کرو۔ عدل برابری کو کہا جاتا ہے، جیسے عام طور پر لوگ انصاف سے یاد کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی تھی، اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ عدل قائم کرو۔ عدل کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے اور اپنے خالق رب کے درمیان برابری کرے۔ برابری کا مطلب کہ اللہ کو اللہ مانے، ایک مانے، جیسے اس کی صفات ہے اس کو ایسا ہی مانے۔ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، سارے انبیاء نے ایک ہی کام کیا، وہ یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑ دیا اور اللہ اور مخلوق کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کر دیا، ایسی محبت کہ جس کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو۔ عدل کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ذات کے اوپر عدل کرے، اس میں برابری کرے۔ جہاں انسان کے اوپر اس جسم کی حفاظت لازم ہے جسمانی اعتبار سے، وہاں روحانی اعتبار سے بھی اس کی حفاظت انسان پر لازم ہے۔ گزشتہ جمعے ایک بات عرض کی تھی، انسان پر خودکشی کرنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے نہیں دیا کہ اس جسم کے اندر بے جا قسم کا تصرف کرے اور اس جسم کو بے جا قسم کی تکلیف پہنچائے، ورنہ پروردگار آخرت میں چھوڑیں گے نہیں۔ دنیا کے اندر انسان اپنے نفس کے اوپر جو ظلم کرتے ہوئے خودکشی کا معاملہ کرے گا، جہنم میں پروردگار اس کے لیے ایسے ہی صورت پیدا کر دیں گے۔ عبادات کا معاملہ ہو تب بھی اس جسم کے اوپر سختی لے کر نہیں آنی۔ عبادات انسان کو ایسی کرنی ہے کہ انسان کے جسم کو راحت بھی رہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں پہاڑوں میں جنگلوں میں چلے جائیں، چلے وغیرہ کاٹنا شروع کر دیں، بڑی محنت کریں گے بزرگ بن جائیں گے، بزرگ اس سے نہیں بنتے، اس سے اللہ کی قربت نہیں ملتی۔ اسی لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بندھی رسی کو کھلوا دیا۔ باندھنے کا مقصد یہ تھا رات کو عبادت کریں گے، تھک جائیں گے، تھوڑی دیر اس پر لٹک کر نیند دور کر لیں گے، پھر عبادت کریں گے۔ نبی نے کہا کھول دو۔ ایسی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کے اعتبار سے بھی انسان اپنے جسم کے اوپر مشقت کو لے کر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اسلام نے ایک اصول ہمیں دیا ہے، اور جب اس میں اصول سمجھایا تو کہا تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ہے، جان
اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے. اور آخر میں فرمایا کہ ہر ایک کے حق کو اس کے درجے میں ادا کرتے رہو. ہم الٹا کام کرتے ہیں, اس کا حق اس کو, اس کا حق اس کو, تھک جاتے ہیں, کام ہی چھوڑ دیتے. جب ہر کام اپنے درجے میں ہوتا ہے, اپنے وقت کے اوپر ہوتا ہے, اپنے مقام پر ہوتا ہے, تو سارے کام ٹھیک چلتے رہتے ہیں. لیکن جب انسان ترتیب بدل لیتا ہے, ایک ہی جگہ پر نل کا کھول کے سارا پانی بہا دیتا ہے, تو پھر کام کچھ نہیں ہوتا. تو انسان پر جسمانی اعتبار سے بھی اس کے جسم کا حق ہے, روحانی اعتبار سے بھی حق ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا جسم گناہ کرتا جا رہا ہے, گناہ میں آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور اندرون اعتبار سے میں خراب ہوتا جا رہا ہوں. اس کی تو ہمیں فکر نہیں ہوتی. اگر ہمیں فکر ہوتی تو صبح شام اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے. ہم میں اور صحابہ میں فرق کتنا بڑا ہے. صحابہ عبادت کرنے کے بعد, عبادت کرنا گناہ تو نہیں ہے نا, نیکی کا کام ہے, اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے. صحابہ عبادت کرنے کے بعد اللہ کے حضور کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اور قرآن نے اس کی گواہی دی ہے. پارے 26 کا آخری صفحہ ہے, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب سحری کا وقت ہوتا تو وہ اللہ سے کہتے اللہ ہماری توبہ. اور ہمارا حال کیا ہے, ہم گناہ کرتے 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 بہت آگے چلے جاتے ہیں. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ یاد آتا, اللہ مجھے معاف کر دے. کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں. وہ بھی انسان تھے, وہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھی, وہ بھی ہماری طرح تھے, لیکن انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم نے کیا اور کیسے کرنا ہے. ہم اپنی عقل مارتے ہیں, فرق اتنا ہے. وہ نیکی کرنے کے بعد اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے تھے, اور ہم جب پھنس جاتے ہیں, اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے, پھر ہمیں خدا یاد آتا ہے. جب ہماری حالت اچھی ہوتی ہے, اللہ نے ہمارے حالات بہتر کیے ہوتے ہیں, اس وقت خدا ہم کو یاد نہیں آتا, ہم مستی میں ہوتے ہیں. نعمتیں مل رہی ہیں, ہر قسم کی نعمت موجود ہے, اب مستی آ جاتی ہے ہمارے اندر, اور ہم مستی میں پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق یہ تھا. آج ہم روحانی اعتبار سے بہت کمزور ہیں, اتنے کمزور ہیں. میں نے گزشتہ جمعے ایک مثال پیش کی تھی, آج پھر کرتا ہوں, ناراض مت ہونا اور مجھے معاف کر دینا. آج ایک چوک کے اوپر کھڑا ہو کر کوئی انسان نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, وہ چلتے چلتے اگلے چوک تک پہنچے گا, 15-20 آدمی اس کے بھی ماننے والے ہوں گے. یہ ہمارا حال ہے. ہم نے پہچانا نہیں, ہم نے سمجھا نہیں کسی چیز کو. آج میڈیا کے ذریعے سے ہم پر حملے ہو رہے, ہم بڑے خوش ہیں, ہمیں بٹن چلانا آ گئے. ہم خوش ہیں, ہمیں بٹن چلانا آ گئے, ڈیجیٹل نظام کے اندر آ گئے. ہم خوش ہیں, ہمیں انگریزی پڑھنا آ گئی, ہم نے اپنی اردو کو بھی انگریزی میں بدل دیا. آج جو سیدھی سیدھی اردو بولے کہتے ہیں جاہل ہے, لیکن اس اردو کو انگریزی میں کنورٹ کر دے, کوئی پڑھا پڑھا لکھا آدمی ہے, بھلے انگوٹھے چھاپ. ہمارا معیار یہ بن چکا ہے. آج ہماری روحانی کیفیت ایسی بن چکی کہ جب ڈاکٹر کا معاملہ آتا ہے تو کوئی نہیں کہتا میں ریسرچ کر کے اپنی دوائی کا انتظام خود کر لوں گا, وہاں جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. لیکن دین کا معاملہ, یہ مولوی, یہ بابے, اور یہ دیندار, اور یہ ایسے, اور یہ میں خود ریسرچ کر لوں گا. نتیجہ نکلتا ہے اسلام ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, کفر میں داخل ہو جاتا ہے. کیا ریسرچ کرو گے؟ جس انسان کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنا صحیح نہیں آتی, اس نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں مجھے وہ نہیں آتا, میں ریسرچ کروں گا, میں ریسرچ کروں گا. اور آج اس چیز کا لوگوں میں بربرا اعلان کیا جاتا ہے, چھوڑو سب
کی دوائی کے لیے میں ریسرچ کیوں نہیں کرتا؟ مجھے شوگر کا مرض ہے، بلڈ پریشر کا مرض ہے، ہارٹ کا مرض ہے، میں ریسرچ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ آج ہمیں روحانی اعتبار سے اتنا بڑا بیمار بنا دیا ہے۔ کچھ عرصے پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا، میں بڑا حیران ہوا، بہت حیران ہوا۔ اس نے مجھ سے کچھ دین کے معاملے میں بات کی، خیر اس کا موضوع ختم ہوا تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں آج کل جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ اور یہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ بس میرے دماغ میں ایسی بات آئی، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی کون سا ترجمہ پڑھ لے، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، غور سے سنیے گا، غور سے۔ تو اس نے مجھے بتایا فلاں ویب سائٹ کے اوپر یہ قرآن ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو قادیانیوں کا ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، جنہوں نے ہمارے نبی کے اوپر قدغن مارا۔ ان کے قرآن کو پڑھتے ہو؟ جو ختم نبوت کا منکر ہے، ایسے لوگوں کا قرآن پڑھتے ہو؟ یہ ہے ریسرچ کا نتیجہ، یہ ہے ریسرچ کا نتیجہ۔ ایک مسلمان ہو کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر دشمنوں کا قرآن پڑھتا ہے۔ جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور وہ جس جماعت کا قرآن پڑھتا ہے انہوں نے ایک تو نبی بنا دیا ہے، اس کا قرآن پڑھتا ہے۔ یہ ہے ریسرچ کا نتیجہ۔ ہم آج روحانی اعتبار سے بہت پیچھے چلے گئے، مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ خدا را اس ڈیجیٹل نظام سے باہر آ جاؤ۔ اپنے کاروباری معاملات ہیں اور کوئی دنیاوی معاملات ہیں، اس میں ریسرچ کرتے رہو، خدا کے واسطے دین میں ریسرچ کرنا چھوڑ دو۔ جنہوں نے دین میں ریسرچ کیا انہوں نے کتابیں لکھ دی ہمارے لیے، ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اور ان کتابوں کے پڑھنے والے، سمجھنے والے الحمدللہ آج ہمارے علاقوں میں موجود ہیں۔ ان کے سامنے جا کے بیٹھ جائیے، ان سے پڑھ لیجئے، لیکن خدا کے واسطے دین میں ریسرچ کرنا چھوڑ دیجیے۔ پچھلے ہفتے ایک نوجوان ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑی ڈگریاں اس نے لے لی ہے، کہنے لگا کہ یہ عیسائی جو بات کرتے ہیں قرآن سے بات کرتے ہیں، بڑی دلیل والی بات کرتے ہیں، مجھے سمجھ آتی ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ عیسائی جو باتیں کرتے ہیں یہ قرآن سے باتیں کرتے ہیں، یہ بڑی دلائل سے باتیں کرتے ہیں، مجھے ان کے دلائل سمجھ میں آتے ہیں۔ اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ وہ مسلمان باقی رہے گا، وہ عیسائی بن جائے گا۔ یہ ہے ریسرچ کا نتیجہ۔ میں آپ کو کوئی افسانے نہیں سنا رہا، میں جن کی باتیں سنا رہا ہوں ان سے آپ کو ملوا بھی سکتا ہوں، ان کی سوچ یہ بن چکی ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے دین میں ریسرچ کرنا چھوڑ دیں، دین میں ریسرچ نہ کریں۔ دین پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور عمل کرنے کے لیے آپ کے علاقے میں جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیے، مجھے بتائیے میں دین پر کس کس چیز پہ عمل کروں، کیسے عمل کروں، نبی کا طریقہ اس میں کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ ہمارا حال ہی ہے 50 عمر کراس کر چکے، ہمیں نماز میں بہت سی غلطیاں ہیں، نماز پڑھنا نہیں آتی، ہم شرم کے مارے وہ نہیں پوچھتے، یہ ہمارا حال ہے۔ لیکن بٹن چلانے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ریسرچ کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کر کیا رہا ہے۔ اس لیے جسم چاہتا ہے جسمانی اعتبار سے بھی اس کا خیال رکھا جائے، روحانی اعتبار سے بھی اس کا خیال رکھا جائے، یہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو، ہم اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہوں۔ توبہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ حق والوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کر دی، توبہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق والے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ نے لکھا کہ عدل کا تیسرا مقام یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ساری کی ساری مخلوقات میں برابری کرے، اس کا حق ادا کرے۔
اس کا حق ادا کرے، اس کے حق کو چھوڑے نہیں، اس کے حق کو ضائع نہ کرے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ بڑی عجیب بات لکھی ہے، غور سے سننے کے قابل ہے، بہت بڑے مفسر ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، بہت دیندار ہوتے ہیں، بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ان کے گھر کے پنجرے کے اندر خدا کی مخلوق پرندے بند ہیں، ان کے گھر کے پنجرے کے اندر یہ پرندے خدا کی مخلوق بند ہے۔ اس کا خیال نہیں کہ ان پرندوں کا حق میرے اوپر کیا ہے، میں نے بند کیوں کیا ہے؟ اللہ نے اپنی اس مخلوق کو آزاد چھوڑا تھا، یہ پرندے اڑتے رہے، جہاں سے اللہ نے اس کی روزی میسر کی تھی وہاں سے کھا لیتے، جہاں سے پینے کا رکھا تھا پی لیتے، مگر تو نے ان کی آزادی کو چھین لیا اور تو نے لا کے اپنے گھر کے پنجرے کے اندر بند کر دیا۔ تو بڑی بڑی عبادتیں کرتا جا، ایک معصوم مخلوق کے اوپر تو جو ظلم کر رہا ہے، اس کے حق کا خیال نہیں کر رہا، اللہ کو تیری عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے، تیری عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ساری عبادتیں تیری بیکار ہیں۔ یہ پرندے کتنی چھوٹی چیز ہے، معصوم سی چیز ہے، اللہ نے ان کو آزاد بنایا ہے، یہ اڑتے رہے، پھرتے رہے، جہاں سے اللہ نے ان کی روزی رکھی ہے کھاتے پیتے رہے۔ ہم لوگ لے آتے گھر کے پنجروں میں بند کر دیتے، مگر ان کی روزی روٹی کا خیال نہیں کرتے، کہاں سے کیسے اس کو کھلانا ہے، کیا کھلانا ہے، کوئی خیال نہیں۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ہوتے بڑے دیندار ہیں، بڑی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایک معصوم پرندوں کا خیال ان کے پاس نہیں، ان کی عبادت کو اللہ بیکار کر دیتا ہے۔ انہوں نے دوسری مثال دی اس کے ساتھ ہی، کہا گھر میں بلی پال لیتے، کیا کہا؟ گھر میں بلی پال لیتے، بلی یہ اپنی عبادت کے اندر مست ہے، وہ بلی گھر میں بھوکی گھوم رہی ہے، پیاسی گھوم رہی ہے، تو نے اپنے گھر میں پالا کیوں پھر جب پال نہیں سکتا تھا؟ تو نے پالا کیوں؟ صحابی رسول وضو کر رہے، وضو کا برتن پانی موجود ہے، اسی وضو کے دوران ایک بلی آ گئی، بلی اب جب دیکھا کہ بلی پانی کے برتن کے قریب آ چکی ہے، انہوں نے وضو چھوڑا اور وضو چھوڑنے کے بعد اس برتن کو بلی کے لیے جھکا دیا تاکہ یہ بلی اس سے پانی پی لے۔ ہم ویسے بڑے عبادت گزار بنتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، مگر اپنی عبادت کے نشے میں بہت سوں کے حقوق مار جاتے ہیں، ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگوں کو ٹائم دیا ہوا ہے، عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کا کیا فائدہ کہ اگلا بندہ انتظار میں سڑ رہا ہے؟ کیوں بلایا تھا اس کو؟ نہ بلاتے، اس وقت بلاتے جب آپ فارغ ہوتے۔ ہماری عقل اتنی ماری جاتی ہے، کیا ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، اس لیے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو انتظار میں کھڑا کر دیا ہے؟ یہ ہماری بیکار قسم کی سوچ ہے۔ خدا کے واسطے اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، ہر ایک کے حق کا خیال کرنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والاحسان، احسان کا حکم دیتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ احسان کا معنی ہے اچھا کرنا۔ انسان عبادت کرے یا دنیا کے معاملات کرے، کچھ بھی کرے، سارے کاموں کو اچھا کرتا جائے۔ ہماری تو نماز اچھی نہیں، ہم دیگر کام کیا اچھے کریں گے؟ ہماری تو نماز اچھی نہیں ہے، ہم دوسرے کام کیا اچھے کریں گے؟ اور میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، مجھے پاگل سمجھیے، آج پھر کہتا ہوں، میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں، میرا موبائل آن ہے، نماز کے دوران بجتا ہے، اب میں ہل رہا ہوں، سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کس کی کال آ گئی، کس کا میسیج آ گیا، تو میں نے تو اللہ سے تعلق ختم کر دیا۔ نعوذ باللہ، میں اپنے عمل سے بتا رہا ہوں، اب اللہ کا تعلق کم ہو گیا، موبائل کا تعلق بہت زیادہ ہو گیا۔
کیونکہ میں تو سوچ رہا ہوں نا کال کس کی آئی، میسج کس کا آیا، واٹس ایپ کس کا آیا، اس کی وقعت میرے ذہن میں بڑھ گئی، اللہ کی وقعت کم ہو گئی۔ اگر اللہ کی وقعت میرے ذہن میں زیادہ ہوتی، خدا کی قسم میں نماز سے پہلے موبائل کو بند کر کے نماز پڑھتا سکون کے ساتھ۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے تو اپنی نماز بھی خراب کر دی ہے، ہماری تو نماز بھی اچھی نہیں ہے، اس کو ہم نے بگاڑ دیا، سکون سے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ اچھا ہم کھانا کھا رہے ہو، کسی کا فون آ جائے، میں کھانا کھا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد بات کرنا، اچھا وہ کھانے کے وقت تو بات کرنا اچھا نہیں سمجھتا، اور نماز کے دوران موبائل کو کھولنا اچھا سمجھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تو اللہ کے لیے نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے اور اپنی ذات کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اللہ کیا حکم دیتے ہیں؟ احسان کرو، تمہاری عبادتیں ہوں وہ بھی اچھے کرو، اور تمہارے معاملات ہوں وہ بھی اچھے کرو۔ ہم اپنے معاملات کتنے اچھے کرتے ہیں؟ پیسہ آئے دنیا آئے، پیسہ آئے دنیا آئے، لیکن جہاں عبادت کا معاملہ آتا ہے، اللہ کا معاملہ آتا ہے، وہاں آدھے تیتر آدھے بڈیر بن جاتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے نا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا، کماؤ نہیں نا، اللہ کھلانے والا بھی تو ہے، گھر پہ ہاتھ دے کے ہاتھ بیٹھ جاؤ، نہیں، پتہ ہے بھوکے مر جائیں گے، پتہ ہے فاقے آ جائیں گے، لیکن ایک دین، ایک اللہ کی عبادت خدا کی قسم ہماری نظروں میں گر چکی ہے۔ ایک ملازم اگر اس کا مالک اس کے سر پہ کھڑا ہو، وہ نہ ہو اس نے کیمرے لگا دیے ہو، تو اس کیمرے اور ملازم مالک کے خوف سے کتنے اچھے انداز میں کام کرتا ہے نا، میرا مالک دیکھ دے گا نکال لے گا، یہ کیمرے لگے ہیں، مالک نے دیکھ لیا نوکری سے چھٹی ہو جائے گی۔ ایک ملازمت اتنے اچھے انداز میں ہو رہی ہے، خوف کس کا ہے؟ مالک کا خوف ہے، خوف کس کا ہے؟ سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے۔ وہ اللہ بھی تو کہتا ہے کہ تم ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، اگر یہ صفت تمہارے اندر نہیں تو کم از کم ایسی تو عبادت کرو یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ایسی عبادت کرو اللہ کی جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور عبادت کر رہے ہو، یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ صفت تو پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دل میں تو اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اس لیے اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ تعالی ہمیں فوری نہیں پکڑتے، یہاں چوری کی سر پہ ڈنڈا آ گیا، یہاں غلطی کی سر پہ ڈنڈا آ گیا، اللہ ہمیں ایسے نہیں پکڑتے، اللہ ہمیں مہلت پہ مہلت دیتے جاتے ہیں، مہلت پہ مہلت دیتے جاتے ہیں، اس مہلت کے اندر ہم بگڑ جاتے ہیں، اس مہلت کے اندر ہم بگڑ جاتے ہیں، ورنہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم نہیں دیکھ رہے اللہ کو، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ اگر میری سوچ یہ بن جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں اور میں ان کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی ہمارے خیالات ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا، اجی ہم تو چاہتے ہیں ایسی نماز پڑھے کہ نماز میں توجہ رہے، ہماری توجہ ادھر ادھر نہ ہو، تو پھر یہ اپنے دل کو سمجھانا شروع کر دو کہ تو نماز پڑھے، قرآن پڑھے، کام کرے، کچھ بھی کرے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے پکڑ لے گا، جہاں چوری کرے گا اللہ تجھے پکڑے گا، ابھی نہیں، دیر میں پکڑ لے گا، دنیا میں نہیں، آخرت میں پکڑ لے گا، مگر پکڑے گا تجھے، وہ جانتا ہے تیری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے۔ تو احسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو کہ احسان کا معاملہ کرو۔ احسان کیا ہے؟ ہر کام اچھا کرو، چاہے عبادت ہو، چاہے ہمارے دینی دنیاوی معاملات ہو، سب اچھے کرو۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر ایک بات بٹھانی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، نوکری کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، کسی انسان کا، مخلوق کا، جانور کا حق ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے دل و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھا لیجیے، یہی احسان ہے۔ اس احسان کا دوسرا مطلب تفسیروں میں یہ لکھا
کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. اسی لیے اللہ نے اسی آیت میں اس دوسرے حکم کے بعد تیسرا حکم دیا, وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, جو تمہارے رشتہ دار قرابت دار ہیں ان کے حقوق ادا کرو. آج دنیا میں مجھ سمیت ہر آدمی چیختا ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے. لیکن کبھی میں نے آئینہ دیکھا کہ میں سارے کام انصاف کے ساتھ کر رہا ہوں؟ کبھی دیکھا ہے نا؟ میں جتنے بھی کام کر رہا ہوں آیا وہ انصاف کے ساتھ کر رہا ہوں؟ خود تو ظالم ہوں, دوسرے سے انصاف مانگتا ہوں. خود تو ظالم ہوں, دوسرے سے انصاف مانگتا ہوں. یہ جو آیت جس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے, ایک تفسیر کے اندر ایک عجیب بات لکھی, فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا, والاحسان, اور احسان کا حکم دیتے ہیں. کیا مطلب؟ اگر تم نے کسی سے حق لینا ہے اور وہ تھوڑا بہت کم دے رہا ہے, آنکھیں بند کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے مجھے کم دیا, میں نے اس کو معاف کر دیا. اس نے مجھے کم دیا, میں نے اس کو معاف کر دیا. اور اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ احسان کہا, یہ بتا رہا ہے تم نے جب کسی کا حق ادا کرنا ہے تو اس کو بڑھا کر کے دو. آج الٹا معاملہ ہے, ہمیں دینا ہے تو کم کر کے دیتے ہیں اور لینا ہے تو بڑھا چڑھا کر لیتے ہیں. تو آج میں عدل سب سے مانگتا ہوں, لیکن میں خود کتنا عدل کر رہا ہوں یہ مت پوچھو میرے سے, یہ مت پوچھو میرے سے. دیکھیے یہ بات لکھی ہے کتابوں میں کہ جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے تمہارے اوپر بڑے ہوں گے. ہمارے اعمال جو ہیں عدل والے نہیں ہیں, احسان والے نہیں ہیں, لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے نہیں ہیں, اور میں یہ ساری چیزیں دوسرے سے مانگ رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ ظالم کو مسلط کر دیتا ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ ظالم کو مسلط کر دیتا ہے. اللہ نے دو چیزیں ایک ساتھ بیان کی, احسان, دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا, وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا. دونوں کو ساتھ بیان کیا ہے, دونوں کو ساتھ بیان کیا ہے. آج اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کچھ اچھا لین دین کا معاملہ نہیں کر سکتے, ایک کام سب کر سکتے ہیں مگر اس کے اندر بھی ہم بخیل ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا. کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے, کہا میرا رشتہ دار, میرا پڑوسی, میرا عزیز, وہ اگر بے دین ہے, دین کے اوپر نہیں ہے, اسلام کے اوپر نہیں ہے, میں اس کے لیے دعا کروں, اللہ اس کو تو مسلمان بنا دے, اللہ تو اس کو نمازی بنا دے, اللہ تو اس کو فلاں کام کرنے والا بنا دے. لیکن آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل یہ ہے اس کو کافر بنا دو. یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا, اس میں تو پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. جب بھی دعا کرے ہم اپنے گھر والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, ایک انسان کے لیے دعا کریں, اللہ تو اس کو نمازی بنا, اللہ تو اس کو قرآن پڑھنے والا بنا, اللہ یہ کرنے والا, یہ کرنے والا, یہ کرنے والا بنا. جن ظالموں کے خلاف ہم واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, میسنجر چلا رہے ہیں, اس پر ہم یہ دعائیں کیوں نہیں لکھتے؟ اللہ جو ظالم ہم پر مسلط ہیں, اللہ ان کو تو نیک بنا. ہے کہ نہیں یہ بات؟ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ مگر ہم یہ کام کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. یہ کرنا کہ میرا کوئی رشتہ دار بیچارہ غریب ہے, وہ میری مدد کا محتاج ہے, میں چپکے سے اس کی مدد کروں, یہ تو بہت دور کا معاملہ ہے. اس میں تو میرے رمضان المبارک میں ایک بات کہی تھی, جب بھی میں دیکھتا ہوں میرا کوئی جاننے والا ہے, رشتہ دار ہے, اور میرے دل میں کبھی رحم پیدا ہو جائے کہ میں اس پہ خرچ, مولوی صاحب میری خالہ ہے, میری پھوپھی ہے, میرا بھائی ہے, میں اس کو زکات دے سکتا ہوں. دل کرتا ہے ایسی سوچ کو 21 توپوں کی سلامی دو. آج تو ماں باپ کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کو زکات دے سکتے ہیں, ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ شرم نہیں آتی, ڈوب نہیں مرتے ہم تو. ارے پیسے خرچ نہیں کر سکتے, بخیل ہو, کنجوس ہو, نہ کرو.
کم از کم ایک کام تو ضرور کرو کہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرو، اللہ بیمار ہے میرا رشتہ دار، اس کو شفا دے دے، اس کے گھر میں فقر ہے، اس کے فقر کو دور کر دے، اللہ اس کے گھر میں فلاں چیز ہے یہ ختم کر دے، یہ لے آؤ، یہ تو کر سکتے ہیں، پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، ہم مفاد پرست لوگ ہیں، اپنے مفاد میں نہیں دے سکتے، نہ دو۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت عمدہ قسم کا کپڑوں کا جوڑا آیا، اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ دے دیا، حضرت عمر نے قبول کر لیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے دیا ہے، گفٹ دیا تھا، ہدیہ دیا تھا۔ تھے مدینہ میں حضرت عمر کے ایک عزیز سے رشتہ دار، مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے، کیا تھے؟ مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے، مکہ میں رہتے تھے، آپ نے مدینہ سے مکہ وہ کپڑے کا جوڑا بھجوا دیا کہ یہ لے لو میری طرف سے۔ آج ایک بھائی اوپر رہتا ہے، دوسرا نیچے رہتا ہے، پتہ ہے ایک دوسرے کو کہ کس کے گھر میں فاقہ ہے، خدا کی قسم ایک روٹی نہیں دیتے ہم لوگ۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ مدینہ سے مکہ وہ جوڑا بھجوا دیا اپنے رشتہ دار کو، مسلمان بھی نہیں تھا، مشرک تھا، مشرک۔ ایک صحابیہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، مکہ سے مدینہ آ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ جو مسلمان نہیں تھی مدینہ آئیں اپنی بیٹی کے پاس، اور بیٹی سے کہا بیٹا میری مدد کرو، میں اس وقت بہت پریشانی میں ہوں۔ وہ صحابیہ جب ماں کو دیکھا کہ ماں میرے سے مدد مانگنے آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور وہ مکہ سے چل کے میرے پاس مدینہ آئی ہے اور مجھ سے مدد مانگتی ہے، یا رسول اللہ میں اس کی مدد کر سکتی ہوں؟ نبی نے فرمایا اس کی مدد کرو، تمہاری ماں ہے۔ اوپر نیچے رہنے والے بھائی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں، مرتا ہے تو مرے، ہمیں کیا ہے؟ ارے میں کہتا ہوں آج پیسہ خرچ نہ کرو، لیکن یہ کام تو کر سکتے ہیں نا کہ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ مجھے اللہ پر یقین ہے ہمارے یہ گندے پیسوں سے زیادہ میری دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس کے حالات بدل دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میری سوچ کھوٹی ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں گندے پیسے، میری سوچ کھوٹی ہے، میری سوچ گندی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں گندے پیسے، میرا دل نہیں کر رہا نا دینے کو، میری نیت کھوٹی ہے، مفاد پرست انسان ہوں، صرف اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، اللہ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی جائے گی۔